کبھی سوچا ہے کہ ایک ملاح جو بچپن میں اپنے باپ کی کشتی میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا کیسے عثمانی خلافت کا سب سے بڑا بحری سالار بن گیا؟ کیسے ایک معمولی جزیرے کے جوان نے نہ صرف بحیرہ روم کے بانیوں کو کنٹرول کیا بلکہ یورپ کی عظیم سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ یہ کہانی ہے خیر الدین باربروسا کی، مگر آج ہم آپ کو اس کی وہ داستان سنائیں گے جو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، جزیروں کے سائے میں چھپی آگ۔ مدلی جزیرے پر ایک دھوپ بھرا دن تھا جب خیر الدین اپنے والد یعقوب آغا کے ساتھ سمندر میں نکلا۔ یعقوب جو کبھی ایک غازی تھا اب ایک ملاح بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو تلواروں کی روشنی میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو سمندر کی وسعتوں میں جہاد کا تصور سمجھاتا، لیکن ایک واقعہ نے سب کچھ بدل دیا۔ جزیرے پر حملہ ہوا، اطالوی قزاق آئے، لوٹا جلا دیا۔ اس دن خیر الدین نے قسم کھائی کہ اب وہ سمندر کی طاقت کو امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے استعمال کرے گا۔ ناظرین، آخر وہ قزاق یا مجاہد بنے؟ خیر الدین اور اس کے بھائی اسحاق الیاس اور علاء الدین اب قزاقوں کے انداز میں دشمنوں پر حملہ کرتے، لیکن ان کا مقصد صرف مال نہیں بلکہ اسلامی ریاستوں کا دفاع تھا۔ الجزائر، تیونس، طرابلس، جہاں کہیں بھی یورپی صلیبی بحری بیڑے آتے، باربروسا ان کے آگے آہنی دیوار بن جاتا۔ ناظرین، باربروسا نے الجزائر کو فتح کیا، مگر یہ کوئی معمولی معرکہ نہ تھا۔ ہسپانوی گورنر کا محل جو ایک قلعے کی مانند تھا، کئی دنوں کی شدید لڑائی کے بعد فتح ہوا۔ الجزائر کے لوگوں نے باربروسا کو نہ صرف ایک رہنما بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ اس نے وہاں مدرسے، مساجد، قلعے بنوائے اور اپنے بحری اڈے قائم کیے۔ ناظرین، جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم کو باربروسا کی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے اسے بلایا۔ کئی گھنٹے کی ملاقات میں سلطان سلیم نے باربروسا کو خیر الدین پاشا کا خطاب دیا اور عثمانی بحری بیڑے کی سربراہی سونپی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب باربروسا صرف ایک قزاق نہیں بلکہ خلافت کا سرکاری محافظ تھا۔ جب باربروسا نے فرانس کے بادشاہ فرانس اول سے خفیہ معاہدہ کیا تو پورا یورپ ہل گیا۔ سلطنت عثمانیہ اور فرانس کی دوستی نے اسپین اور ہولی رومن ایمپائر کو الجھا دیا۔ ویانا، روم، ہر دربار میں باربروسا کا نام دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ ایک رات جب یورپی سپاہی اپنے قلعوں میں محو خواب دیکھتے تھے، باربروسا کے جہاز سسلی کے ساحل سے آ لگے۔ خاموشی سے قلعے کی دیواریں چڑھائی گئیں اور ایک صبح سسلی کے باسیوں نے اسلامی جھنڈا اپنی فصیلوں پر لہرا دیکھا۔ بے شمار جنگوں میں ایک سپاہی ایسا بھی تھا جس کا ذکر تاریخ میں کم آیا۔ نام تھا سلیمان الرحمن، جو بچپن میں باربروسا کے ساتھ تربیت لیا کرتا تھا۔ ایک حملے کے دوران جب باربروسا زخمی ہوا تو سلیم نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا۔ وہ مارا گیا، لیکن باربروسا نے بعد ازاں اس کے نام پر الجزائر میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ ایک موقع پر ایک اطالوی قیدی جن کا نام جیوانی تھا، باربروسا کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس نے نیا نام رکھا یوسف الدین۔ وہ بعد میں باربروسا کا مترجم سپاہی اور پھر قریبی مشیر بن گیا۔ ناظرین، طرابلس کا محاصرہ سب سے سخت جنگ تھی۔ اسپینی اور مالٹی نائٹس نے شہر کو فولادی قلعے میں بدل دیا تھا، لیکن باربروسا نے زیر زمین سرنگیں کھدوائیں، خفیہ حملے کیے اور آخرکار شہر کو فتح کیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اسے خفیہ خلیفہ کا ہاتھ سمجھ کر استقبال کیا۔ باربروسا صرف جنگجو نہیں تھا، وہ بحری علوم کا ماہر، فن تعمیر سے واقف اور سفارتکاری کا بادشاہ تھا۔ اس نے عثمانی بحریہ میں کمپاس، نقشہ نویسی اور گن پاؤڈر کے استعمال کو متعارف کروایا۔ خیر الدین پاشا نے اپنی زندگی کے آخری دن استنبول میں گزارے۔ اس نے ایک وصیت چھوڑی کہ آج اسے سمندر کے قریب دفنایا جائے تاکہ اس کی روح ہر روز پانی کی سرگوشیاں سن سکے۔ آج بھی استنبول میں اس کا مقبرہ ایک بحری دعا کی مانند کھڑا ہے۔ باربروسا کی زندگی میں فتوحات، وفاداریاں، قربانیاں اور ایمان کی روشنیاں بھرپور انداز میں نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر آج باربروسا ہوتا تو کیا وہ ہمارے حالیہ مسلم حکمرانوں سے مطمئن ہوتا یا پھر ایک نیا بحری جہاد شروع کرتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کومنٹ میں لازمی بتائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔